اس دا عنوان ہے کہ جب نافرمانی حد سے بڑھتی ہے تو عذاب آتے ہیں۔ تساں سوچ دے پے ہو سو موضوع دا نام بھی مولوی صاحب دسے اسی تے ایویں دیاں تقریراں سننے ہاں بھی کسے باں پھڑی تے کسے لت پھڑی تے انج دی تقریر کر کے ہو گیا، اور اتوں موضوع وہ انتہائی فکری موضوع ہے۔ جبکہ تساں عادی اس شے دے ہو کہ محفل میلاد ہے تے او دے وچ میلاد پاک ہووے، اولیاء دا ذکر یعنی عرس مبارک ہے تے شان اولیاء بیان ہووے، بس یہ دو چار موضوعات جڑے ساڈے بریلویاں کولے رہ نے انہاں تو سوا سنن دے عادی نہیں ہو، اس واسطے پہلے جناب ہوراں دا ذہن بناواں گا موضوع سنن واسطے تے پھر جناب ہوراں نوں موضوع سناواں گا، کیونکہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، دین کے درد مند کا انہیں عشق دا لفظ لکھے ہے لیکن وہ بڑی گل ہے، دین کے درد مند اور ہے، طائر زیر دام کے نالے تو سنتے ہو تم، طائر آکھیا جاندا ہے پرندے نوں تے زیر دام وکن والا پرندہ، طائر زیر دام کے نالے تو سنتے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے۔ ایک پرندہ ہوندا ہے جڑا پنجرے وچ قید ہوندا ہے تے اونوں قیدی بناون والا ویچدا ہے تے خریدن والا خریددا ہے، پھر اس پنجرے نو جتھے رکھدا ہے او پرندہ ہن اپنے اس پالن والے دی مرضی نال بولدا ہے، کیوں اس نو پتہ ہے اس میں نو میری ضرورت دی خوراک غذا پانی کھانا او دینا ہے، ایک خرید کے لے آیا ہے، میں دی قید چاں اپنی مرضی نال اڑ کے خوراک تلاش کر نہیں سکدا، اس دا محتاج ہاں، ہن ایدے کولوں خوراک غذا لین واسطے مینوں کیا کرنا پینا ہے، اینوں راضی کرنا پینا ہے تے جو بولاں انج دا بولاں تاکہ اے راضی ہو جاوے۔ وہ جو بکاؤ پرندہ ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ میں وہ بولوں جس سے میرا سننے والا اور میرا رکھنے والا میرا خریدار یہ راضی ہو جائے، اگر نہیں بولاں گا انہوں راضی نہیں کراں گا تو میرا کھانا بند پانی بند نظام زندگی انہیں مشکل ہو جانا ہے، لہذا حق کی بنتا ہے وہ سوچتا ہے، کیونکہ جیسے لے کو قیدی بن جاتا ہے غلام بن جاتا ہے اس لئے وہ دی سوچ بڑی محدود ہو جاتی ہے، وہ دی سوچ انتہائی کم اور حقیر درجے دی ہو جاتی ہے، کیوں اس واسطے کہ غلامی دی زندگی وہ جنہیں آزادہ دے مقابلے وچ بدترین زندگی ہوتی ہے، ایویں ہی غلاماں دی سوچ آزادہ دے مقابلے وچ بدترین تے حقیر سوچ۔ اور دی سوچ رکھن والا غلام ذہنی غلام قیدی پرندہ اور سوچتا ہے جی اگر میرا سنن والا میرے تے خوش ہو جاتے کچھ کھان نو دے گا کچھ پین نو دے گا کچھ میری ضرورت نو پورا کرے گا، لہذا وہ اس واسطے بولتا ہے تاکہ میرے سنن والا خوش ہوئے، لیکن ایک اقبال فرماؤندے نے ایک پرندہ ہوئے جڑا بیٹھا ہے درخت تے چوبارے تے چھت تے آزاد پرندہ جس نو کسے پکڑیا نہیں قیدی نہیں بنایا، ہن او کسے دی مرضی دا محتاج نہیں کسے دی رضا دا طلبگار نہیں، جدوں وہ بولے گا وہ ادھر دیکھو وہ قیدی پرندہ اس لیے بولتا ہے تاکہ یہ مجھے کھلانے پلانے والا راضی ہو، لیکن وہ آزاد پرندہ اس کی صدا اور ہوتی ہے، کیوں اس واسطے کہ انہوں ایک تے جگ نو راضی کرن دی لوڑ نہیں پیندی، اور جدوں بھی بولتا ہے یا رب راضی کرن واسطے بولتا ہے یا اپنی مستی پوری کرن واسطے۔
ابھی ابتدائے عشق ہے، حال تقریر شروع ہوئی ہے، فکر نہ کرو. تو کسی اور سیدزادے نو بلاؤنا سی تے میں نہ چیز نو بلا لیا. میں تے اپنے آپ نو سید کہلاؤنا اس واسطے نہیں پسند کرتا کہ میرے جد کریم غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار اپنی ساری زندگی کبھی اپنا تعارف حسنی حسینی نسب نال نہیں کراؤندے سن. کیونکہ آپ دا سبق اے آ کہ بندے دی شان تے مقام نسب نال نہیں بندا، بندے دے شان تے مقام اور رب دی قربت تے رب دے دین نال بندا. ہم نسب والے بھائی، وہ نسب دینے والی ذات ہے، اس نے دیا ہے، یہ اس کا احسان اور مہربانی ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ہمارا کمال تب ہوگا جب ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر یہ نسب بھی کام دے گا، وہ فضیلت بھی کام دے گی. تو یہ ایمان کا بغیر مر گئے تو ہمیں کئی پاکاں دی اولاد مر گئے. اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان مرے عذاب الہی میں تو نسب کام نہیں آتا. خبردار یہ سیدوں کو غلط فہمی نہ رہے کہ ہم رسول کے نسب کی وجہ سے بخشے جائیں گے. نہ، ہم رسول کے دین کی وجہ سے بخشے جائیں گے. اگر دین پر مر گئے تو نسب بھی کچھ برکت دے گا، اگر دین پر نہ مرے. ہے میرے بابا فرید دا خلیفہ بیٹھا سی، سنا دے گل. یہ ہلے میں تیار کرنا پیا، ہلے موضوع میں شروع نہیں کیتا. موضوع پتر دی آواز تھوڑی جی کھول بھی تاکہ مینوں بولنے چ آسان کرے. ہلے میں موضوع تانوں سناؤن واسطے تہاڈا ذہن بناؤن دیاں تاکہ تساں اے میرا موضوع سن کے تے ایتھے دل وچ تھاں دے سکو. فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے پاک پتن دا شاہ، انہاں دا خلیفہ ہے. تے جنگلات دے اندر بیٹھے نے رب دی عبادت کر دے. تے اس ویلے چنگیز خان دے پتراں دی حکمرانی سی. اس دور وچ چنگیزی اونا دی ظلم اور بربریت وہ عام سی. تے اسلام دے بہت سارے علاقیاں اونا نے غلبہ پا لیا سی تے قبضے مار لیا سی. تے بہت سارے شہران اونا نے جلا کے راکھ کر دیتا اور بہت سارے مسلمانوں شہید کر کے تے زندہ جلا دیتا. یہ چنگیزیوں کی نسل کا پرانا طریقہ ہے. مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کو زندہ جلا دینا، یہ چنگیزیوں کی نسل کا پرانا طریقہ ہے. وہ چنگیز کے دور کے لوگ، میں آج دیاں دی گل نہیں پہ کردا، مت میرے نال کوئی ناراض ہو جاوے، میں انہاں چنگیز دی نسل دی گل پہ کرنا. وہ چنگیزی نسل دی حکومت جاری سی. تے بابے دا خلیفہ بیٹھا جنگل وچ عبادت کردا. چنگیز خان دا پوترا وہ انج گزریا ہے، توجہ میرے آل گزریا ہے تے نظر پئی تے جنگل وچ بیٹھا ہے بابا اپنا منگل لا کے. واہ تھا صدقے تواڈے سنن تو سبحان اللہ تے آکھی کوئی نہیں. رب دے ولی نال محبت ہے تے رب دے ولی دا نام آوے تے اس لیے آکھو نا سبحان اللہ، کیونکہ اللہ دا ذکر کرو گے تے پھر رب دے ولی دی شان دا بیان ہور مزہ دے گا. چنگیز دا پوترا کہن لگیا آدھرا اس مولوی نال ہاسا مذاق کریے تے استہزاء کریے، کیونکہ دین اسلام والے اونا دے علاقے ہوتے تے قبضہ مار چکیا سی. اس واسطے چنگیزی ٹریا، انہیں جا کے اس بابا جی دے خلیفے نو طنز کر دیا یا تنقید تے تانا مار دیا یا کہن لگیا او بابا اے دس میرے گھوڑے دی پوچھل چنگی ہے یا تیری داڑھی چنگی ہے. کافر طنز کرن لگیا، کافر طنز کرن لگیا، کہن لگیا دس ہوئے بابا تیری داڑھی چنگی ہے
میرے گھوڑے دی پوچھل چنگی ہے۔ اگو بابے غصہ نہیں کیتا بلکہ بابے نے جواب ایسا دیتا ہے جو چنگیز خان دے اس پوترے دے دل دے اندر مولا سونے نے اسلام دی قدر تے قیمت پیدا کر چھوڑی۔ بابے غصہ نہیں کیتا جو مینوں آدھی میری داڑھی نو اپنے گھوڑے دی پوچھل دے نال پیر لاؤں دے دم دے نال مثال پہ دیں دے۔ بابے غصہ نہیں کیتا بلکہ بابا جواب دیں دے فرمایا او پترا اگر تے میں مر گیا دین اسلام دل وچ رکھ لیا ہویا رب تے کامل ایمان رکھ لیا ہویا پھر تے تیرے گھوڑے دی پوچھل نالوں میری داڑھی چنگی ہے۔ اگر میں ایمان تے نہیں مردا پھر تیرے گھوڑے دی پوچھل چنگی کیوں او تیرا گھوڑا او پوچھل اپنے مالک دی مرضی نال ہلاوے تے میری داڑھی اپنے خالق دی مرضی نال۔ پانی کتنے ہو گیا فرمایا میاں اگر تیرا میں مر گیا ایمان تے پھر تیرے گھوڑے دی پوچھل تے دم نالوں میری داڑھی چنگی کیوں کیونکہ میں اشرف المخلوق ہاں تے رب دا نائب تے خلیفہ بندہ حضرت آدم دی اولاداں پروردگار اس نو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس واسطے پھر تے میں چنگا کیوں اس واسطے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے فرمایا وہ تو ساری مخلوق سے بہترین مخلوق ہیں لیکن اگر میں ایمان تے نہ مریا فرمایا پروردگار ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے مشرک ہوئے یہود نصارہ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے یا مشرکین ہوئے وہ لوگ وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ خبردار وہ مخلوق میں سے بدترین مخلوقات ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ مخلوق میں کتا بھی ہے گدھا بھی ہے سور بھی ہے درندے بھی ہیں لیکن یہ ان سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو رب نے اشرف بنانا چاہا اس نے خود کو گرایا اور مخلوقات سے بدترین بن گیا۔ اب یہ مولا کی نظر میں سب مخلوقات سے بدترین بنا ہے لہذا ہون فرمایا ہون تیرے گھوڑے دی پوچھل چنگی لیکن جے میں مر گیا ایمان تے پھر میری داڑھی۔ توجہ میرے حال سونے توجہ 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 ابھی حالے موڈے چ بیٹھے ہو تو نہیں پتا اس موضوع کتھے جا کے روکنا ہے کیونکہ بیچارے ہو تساں بیچارے سنتے رہے ہو نہ مولویاں دیاں تقریراں کسے 50,000 منگیا کسے 60,000 منگیا آج کل تو مہنگائی ہو گئی اگلے لاکھ بھی منگ لیندے نے ہن جیسے او بیچارہ وہ بکا ہوا پرندہ زیر دام طائر زیر دام وہ جیسے ہوندا ہے تے ہن انہیں فرمائشی ریکارڈ پورے کرنے ہوندے نے پرانے دور وچ سپیکر چلدے ہن نا تے اس ویلے جناب وہ جڑے عیاش ہوندے ہن وہ جاندے ہن تے 1000 سپیکر والے نوں دے تے آکھدے نے اوئے میری پسند دا گانا تا چلا تے اس ویلے ساڈے پاسے پتہ نہیں تواڈے پاسے تا مینوں نہیں ساڈے پاسے انج ہی کردے ہن بھئی وہ جناب کا فرمائشی ریکارڈ حاضر ہے تے اتوں نے گانا چھڑ دینا ہن ایہی کم انہاں مولیاں دے بیچارے پیسے لین آن پیسیاں نال وک کے آن
اپنی قیمت لا کے آن اگلے نو اپنی اوقات دکھا کے آن تے ہن آنا ہے تے انہاں نو پتہ ہے اساں خریدیا ہویا ہے انہوں پتہ ہے میں وکیا ہویا ہن اونے تے گل اوہی کرنی ہے جی جناب کی فرمائش پوری کرتا ہوں جناب کی بھی فرمائش پوری کرتا ہوں جناب کی فرمائش بھی پوری کرتا ہوں اور ظالم تو نے بندوں کو راضی کیا راضی کرنے کے لیے تم نعتیں پڑھو قرآن پڑھو یا تقریریں کرو کسی کام نہیں آئے گی اور اگر اس منبر پہ بیٹھ کے بولنا ہے تو صرف اس وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے بولو یہی تو کام آنا قلندر اقبال فرماؤں بھائی آج بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ سبھی کرالیا تو میرے نال رل کے ذرا بول بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش سبحان اللہ بیٹا ای کو چھوڑنے سے مائک نہیں چلتا آواز کھولنے سے مائک چلتا ہے میں نے 16 سال ہو گئے تقریرہ کر دیا مجھے حالے نہیں پتہ لگ گیا تھے آنے تے وڈے وڈے نہیں پر نور ہونا چاہیے بار کوئی نہیں آکھنا بھی انہوں انج کرتے انہوں انج کر بس میری گل بھاویں میں شعر پڑھاں تے بھاویں گل کراں انہوں سمجھ آنی چاہیے کیونکہ میں تقریر انہوں دے سمجھاون واسطے پہ کرنا شعر بھی ہوے گا تے این ٹکانے تے حکمت دے نال ہوے توجہ ہے پانی دینا یار ایتھے پانی میرے نیڑے رکھیا کرو ایک تے تساں جڑا نا جدت پسند لوگ کم از کم میں سادی کرسی تے جناب سامنے سادہ جا میز ہوندا کھلا جا نظام ہوندا وہ ایک مولوی صاحب دے اگے شیشے والا چ رکھیا تو تو کپڑا چ پایا تو بیچارہ جلال چان کے اونے سٹیا تے نال دا ہاتھ زخمی تے نال اگلیاں دا میز یہ جدت دے فائدے نہ مراد اتری سانو جدت ہی لے گئی ہے ہائے 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 پھر سن ساڈا قلندر اقبال فرماؤندا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر و دل کے ویسو چادر زہرا او سنگیا اقبال کو پوچھیا او اقبال کی دی گل پہ کرنا ہے آکھے شیخ حرم او مسیت والا مولوی مدرسے والا مولوی حرم والا مولوی او اقبال آئے کی چوری کردا ہے تے کیویں بیچ کے کی شے کھاندا ہے اقبال آکھدا ہے 3 چیزاں چوری کردا ہے تے بیچ کے کھا جاندا ہے او اقبال کیڑیاں کیڑیاں او آکھدا ہے ویکھنا ایک ہے سن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ او جڑے اصحاب صفا وچ سن جنہاں نو تن دا لباس تے دنیا دے کھانے دی فکر نہیں سی صرف پاک نبی دی تعلیم لین بیٹھے سن وہ حضور کے علم کے وارث علماء کے سردار بن گئے فرمایا لیکن ایک صوفیاں دا سردار ہے جڑا تابعین دا امام ہے جنہاں دا نام ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سرکار لجپال عمر بن خطاب فرماؤں دن فرمایا بھیڈاں دی اون دا بنیا لباس اویس کرنی پاؤندے سان بھیڈاں دی اون دا لباس سردی ہوے گرمی ہوے اویس اکوئی رنگ دے اکوئی نال دے کپڑیاں وچ گزاردا سی او اون دا لباس او صوفیانہ لباس اے اویس دی شخصیت دا تعارف ہے او اقبال تیسری شے کیڑی فرمایا سیدہ دی اماں پاک سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا انہاں دی چادر تطہیر بھی چوری کر لیں دے او اقبال کیویں کر لیں دے فرمایا تین طبقے تین درجے تین لوگ کیا مطلب ہے او پہلا درجہ مولویاں دا کیوں اس واسطے کہ اصحاب صفا دی اصحاب صفا دے وچوں نبی سرور دے کولوں علم لین والے او علماء دے امام ابو ذر غفاری نے فرمایا او پیران طریقت شیوخ طریقت دا امام او ویسے کرنی ہے جڑا صوفیانہ لباس پاون والا ہے او ساریاں بیبیاں اونا دی سردار سیدۃ النساء العالمین جنہیں چادر تطہیر حیا دی ایسی اوڑی فرمایا قیامت دن سونا نبی فرماؤں دے مستدرک حاکم دی روایت پروردگار جل شانہ دی طرفوں فرشتہ مقرر کیتا جانا ہے انہیں آن صد مارنا صد مار کے آکھے گا اے اہل محشر خودو اب سارا قوم اپنیاں نظران لیویاں کرو او میرے پاک محمد دی لختے جگر میدان محشر جو گزرن لگیا انج او چادر تطہیر اوڑھنا لی بی بی پاک ہن مولی کی کردہ ہے پیر کی کردہ ہے وہ ایک کردہ ہے جو وہ ایک پاسنوں تعلیم رسول بیچ دے دین رسول بیچ دے دوسرے پاسوں صوفیاء طریقت دا نام تے اونا دی کمائی عزت وقار اور کیتی دین دی خدمت یہ اسنو بھی بیچ دے تے تیسرے نمبر تے وہ مسلمان دھیاں دے شر تے سیدۃ النساء العالمین دی سنت ادا کردیاں رب العالمین جڑی حضور دی بیٹی لخت جگر سیدہ عالمین دا سیدۃ النساء العالمین دا وہ چادر تطہیر دا حصہ وہ مسلمانہ دیاں بیٹیاں دے سر تے پیا اقبال آخدہ ہے وہ آج یہ مسلمانوں کی بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتروا کے یہ بھی چوری کر کے کھا گئے کیا مطلب ہے یہ ابو ذر غفاری کا وہ علم رسول اسے بیچ کر کھاتے ہیں یہ آج حضرت اویس کرنی کا صوفیانہ لباس وہ شیوخ طریقت والی سجادگی والی گدی یہ اس کو بیچ کے بھی کھا جاتے ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ یہ اپنی بیٹیوں کے سر پر جو چادر تطہیر کا سایہ تھا یہ اسے اتار کر اپنی بیٹیوں کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا کے یہ اسے بھی بیچ کے کھا گئے قلندر اقبال فرماؤں گا کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوشادیشی مولوی تے پیر تے شیر رکھن والے انہاں تیناں پتہ نہیں کیتیاں امت رسول دیاں بیڑیاں ڈوب دتیاں کی مطلب ہے او جیسے میرے ارگا مولوی چڑھیا ہوا انہیں کرنا سی عوام نو راضی انہیں آکھیا اوئے میلاد چاہن والے سارے بخشے گئے ہو یہ تے چوڑا ہو گیا انہیں آکھا جی میں مولانا پہلے فرما رہے سن بھی مسیتے بڑا ہوئے تو دسو او جیسے میلاد چاہنا اس خائن مولوی نو سن لیا جس بے ایمان نے اپنی قیمت لائی سی دنیا دی دولت دی خاطر عوام راضی کرن دا ارادہ کیتا اس جھوٹ بولیا او تساں میلاد چاہے بخشے گئے جے بس یہ چوڑا ہو کے ٹر گیا اچھا بخشیش تے گیا
پھر آئے ویکھ لے مولوی صاحب جے اگلے سال تھی میں کوئی کرتوت چھڈاں بیڑا غرق یہ جیسے متھے لگیا اس پیر پاک دے جڑا پیر پاک نامراد خود آدھے چہرے نو رسول دی سنت والا بنانا او جرم تے عیب سمجھدا ہے ہن یہ متھے لگیا انہیں ویکھیا نسب او سید دی ذات نو سلام نبی دی آل نو سلام یہ تو بیٹا علی یہ پوتا علی ہے نواسہ نبی ہے بس اس جیسے نے سلام کیتا ہے چوڑا ہویا نامراد تے چوڑا ہویا تے نے کولے چھکیا بے چلو نال پیسے ہی دیندا ہے نال عزت ہی دیندا ہے موج ہو گئی ہن جیسے نے اس بد عمل اور اس بد عقیدہ کے پاس بیٹھا ہوں بھیڑے دی صحبت تو انہوں پتہ ہے کیا کر دی رومی کشمیر عارف کھڑی فرماؤں ہے چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان ہی عطارا سودا بھام مول نہ لئیے ہلے آن ہزارا پر بھیڑے بندے دی صحبتی یارو تے جویں دکانی لوہارا او سودا او کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے پر چنگا پین ہزارا کپڑے 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 بھاویں کنج کنج بئیے پر چنگا پین ہزارا جیسے بھیڑے پیر دے ہتھے چڑھیا اس نسب ویکھیا لیکن او اوترا دین تو خالی سی تے تینوں پتہ ہے جویں دی صحبت اوویں دا اثر اس مولی تباہ کیتا اس آکھیا بھئی مینوں مسیح تو کوئی نہ بھجا دے دے مولی دے پیچھے ہی اجڑ گئے مولی روپیہ پیسہ مسیح عوام اے دے پیچھے او اجڑیا اونے نال عوام اجاڑی اتو رہی کی کسر او پیراں کٹ دتی تے جے حالے کوئی رہندی کسر ہے سی تو اینا ناتاں پڑھن والے تے شعر آکھن والے او ادھر کوئی حاکم علی حاکم اٹھ پیا تے کوئی فلانا اٹھ پیا تے کوئی فلانا شہباز فریدی اٹھ پیا ساڈے پہ پاک پتن دا میراثی نام مراد او اٹھ پائے اینا اٹھ کے تے سنیاں دے ممبراں اُتے شیعہ والیاں بکواساں کر کر کے ساڈی قوم نو ادھا رافضی ویسے کر چھڈیا ہن اس معاشرے دے وچ جسے قوم سر دی وجہ نال سر سنیے تے شاعرہ کولو تے نعت خونا کولو نعت خوان نہیں وہ نعت خوان تو امام بصیری جیسے تھے حسان ابن ثابت جیسے تھے جو دین کے دفاع کے لیے بولتے تھے وہ یہ کیسے نعت خوان ہیں جو صرف پیٹ کے دفاع کے لیے بولتے ہیں ساری زندگی جڑا وہ حق و میراثی نام مراد ہے رسول دے نام دے اس کمائی کیتی ہے لیکن اوترے نے حال تکرا دے منہ دے اوتے سنت رسول نہیں سجائی انہوں پوچھو تا صحیح بھائی مانا جدے نام دا لکیا تے کھاد دہی کم از کم او دا کوئی طریقہ تے ظاہر تے کر لے وہ شبازہ میراثی نام مراد ساری زندگی ہو گئی حالے بھی خسریاں طرح سچی مون کے تے پھر آن کے چڑھ دے لیکن وہ ممبر نہیں ہوتا وہ چڑھتا ہے اسٹیج پر کافر نے کنجروں کو بھی بٹھا دیا ہے لہذا وہ چڑھتا ہے اسٹیج پر ہم بیٹھتے ہیں ممبر پر بس فرق یہی ہے وہ دکھنے کو یہ اونچی جگہ ایک جیسی ہے سٹیج کو اس کو سٹیج کون بناتا ہے اور ممبر کون بناتا ہے وہ جو رسول اللہ کی امت کی اصلاح اور بھلے کے لیے بولے وہ اس کو ممبر بنا جاتا ہے جو یہیں پر بیٹھ کر رسول کی امت کو تباہ کرے وہ اسٹیج بنا جاتا ہے کیونکہ وہ کافر والا کام کرتا ہے جو کافر نہ کر سکا یہ ہمارے میراثیوں اور دوموں نے کر کے دکھا
رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سناواں چا موضوع کے نہ سناواں. یہ ہے وہ فرق جو ناچیز نے شروع میں کہا کہ میری تقریر ذرا ہٹ کے ہے. وہ عمومی مقررین جیسی نہیں ہے، کیونکہ جس کو دین کی فکر ہوگی، جو درد دل دین کے متعلق رکھتا ہوگا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بندے کیڑے راضی ہوندے نے تے کیڑے نہیں ہونے. انہیں صرف یہ تکنا ہے کہ رب راضی کیویں ہوندا. اس واسطے تو موضوع دا عنوان دسیا ہے کیا؟ جب نافرمانیاں اور برائیاں حد سے بڑھتی ہیں تو پھر عذاب خدا آتا ہے. سنن واسطے تیار ہو تے ہون سناواں رب دا قرآن. پروردگار جل شانہ فرمایا سورۃ الاعراف شریف 9واں سپارہ، مولا سونے دے اس کلام مبارک دی سورت مبارکہ دی آیت نمبر 125 تے 126 دا ذکر پہ کرنا. مولا سونا فرماؤں ہے فلما نسوا ما ذکروا به آنجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. مولا سونا فرماؤں ہے فرمایا جیسے بھلا دیتی انہاں لوکاں نے نصیحت دی، جیسے لے انہاں نے برائیاں کو روکن والیاں دی نصیحت نو سنا انسنا کر دیتا، اس لئے بن کے ظالم لوگ تے مبتلا ہو گئے رب دے عذاب چو فاسق. مولا سونا اس آیت مبارک کنہ دا ذکر کردا ہے. میں او تفسیر بیان کراں جڑی عالم اسلام دے وچ پہلا تفسیر لکھن والا حضرت ابن عباس پاک نبی سرور دے چاچے پاک دا پتر ہے، مفسر قرآن ہے، مولا علی شیر خدا دا شاگرد. انہاں کیا تفسیر بیان فرمائی؟ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بیان فرماؤں نے فرمایا ایک دیار میں چلدا چلدا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خودی بارگاہ وچ آیا. آپ سرکار نو ویکھیا تے بڑے ہی پریشان، بڑے ہی دکھی، بڑے عجیب حالت دے وچ موجود سن تے آپ رو رہے سن. ایڈے ایڈے موٹے ہندو سٹ کے آپ روندے پے سن. جیسے میں پہلے تے جھجکیا جو بندہ پتہ نہیں کس حال وچ بیٹھا ہو گئے، اس حال وچ انہاں دے کول جانا چاہیے یا نہیں، پہلے جھجکدا رہیا. پھر آخر کار میں آکھیا یار او مومن دا سہارا ہوندا ہے، بھرائی بھرا نو آسرا دیندا ہے. میں جا کے پوچھاں تے صحیح او پاک نبی دے خاندان والا، پاک نبی دی قربت والا، پاک نبی والا نسب رکھن والا اے عبداللہ ابن عباس کیوں پہ روندا وے؟ او صحابی رسول دا پتر، نبی دے چاچے دا پتر، پاک نبی دی دعا پان والا، حضور دی زیارت کرن والا، حضور دیاں دعاواں پاؤن والا، آپ دے چاچے دا پتر ابن عباس کیوں پہ روندا ہے؟ آخر میں جا کے پوچھاں تے صحیح. جیسے میں چلدا چلدا آپ دے قریب آیا، آپ دے کولے آن کے بہ گیا وہاں
بہ کے میں آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا او میں تواڈے تو صدقے قربان جاواں مینوں دسو تے صحیح کہ جناب دے روون دی وجہ کیا ہوے اس لیے آپ سرکار ابن عباس فرماؤندے نے فرمایا آپ دے سامنے ہن رب دا کلام مصحف شریف قرآن مجید سامنے پیا سی آپ سرکار انج کھول کے بیٹھے نے تے قرآن وال ویکھ کے آپ فرماؤندے نے فرمایا مینوں اس قرآن نے روایا مینوں اس قرآن نے روایا ہے آپ اگوں حضرت اکرمہ عرض کر دین لجپالا اتے رب دی رحمت رحمت للعالمین دے سینے تے آیا ہے پھر تانوں کیوں پیارو گئے آپ سرکار نے فرمایا او کیا تو سورت اعراف دیاں اے آیتاں نہیں پڑھیاں فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون کیا تو یہ آیتاں نہیں پڑھیاں عرض کر دین حضور آیتاں تے پڑھیاں نے لیکن اے جڑا دل والا قرآن سمجھ کے تے پھر او دے تے روئی جاندا ہے میں چاہنا کہ انہاں آیتاں نوں سمجھاں اس صاحب دل تے رسول اللہ دی اہل بیت تے حضور دے قریبی تے نبی سرور دے چاچے پاک دے پاک پتر کولوں میں اے قرآن دیاں آیتاں سمجھاں مینوں سمجھا چھوڑو ہن اے او گل ہے جڑی میں جناب ہوراں نوں سناونی ہے جی دے بیٹھے ہو ابن عباس بولے فرمایا یار کیا تو نہیں جاندا کہ یہودیاں دی ایک جماعت یہ ہون جڑا غزہ دا علاقہ ہے جیندے بیٹھے ہاں جی یہ ہون جڑا غزہ دا علاقہ ہے نا اسی علاقے دے اندر ایک بستی سی تے اس بستی دے وچ یہودی آباد سن جیندے بیٹھے ہو توجہ ہے میرے حال میں ہلے بھی کہن دیا ہاں بھاویں موضوع تسا توجہ نال پہ سن دے ہو بھاویں علماء بھی منبر تے بیٹھ کے میرے حال توجہ فرما رہے ہیں اس دے باوجود تانوں نہیں پتا میں کتھے سٹ مارنی ہے لیان کے ہاں یہ حضرت منصور بن عمار کی عطا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی قدرت اور شان سے دل میں اتار دیتا ہے ادھر میری بات کی طرف توجہ کرنا میرے بھائی تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے میں چاہتا ہوں کہ جو درد یہ دل میں لے کے بیٹھا ہوں وہ تمہارے دلوں میں بھی میں داخل کر کے جاؤں میں چلا جاؤں لیکن یہ پورا سال تمہارے دل کا درد اور تڑپ اسلام کی محبت یہ اٹھتی رہے یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو مجھے بھول جاؤ مجھے بھول جانا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جس دین کی قدر و قیمت کی بات کر رہا ہوں اس کو مت بھلانا کیوں کیونکہ یہ دین صرف دنیا کی کامیابی کا ذریعہ نہیں یہ دین قبر کی حشر کی اور جنت کی نعمتوں میں بھی تمہیں رفعت دلانے والا وہ کامیابی کا ذریعہ ہے اسے تھام کے رکھنا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میرے جیسے ہزار آئے مٹ گئے میں بھی مٹ جاؤں گا مٹی سے بدتر ہوں جیسے اپنے آل ویکھنے آتے فوراً خیال آؤں گئے میں ابھی تے میں ابھی میں ابھی تے کالا کپڑا کالا کپڑا مینوں کس نے دھونا
پرائے کون پرائے دھون دھون دئی مولا آخر تو ہی دھونا کون کون پرائے دھون دھون دے سونا آخر تو ہی لیکن سنگیا او میں جے ہو جاویاں لیکن سونے دی گل پہ کرنا ذرا توجہ فرما ابن عباس پاک فرماؤندے نے فرمایا ایلیا دے علاقے وچ اے ہوئی جڑا غزہ دے نال دا علاقہ ہے غزہ والا علاقہ ہے ساحل سمندر والا علاقہ اس تھاں تے یہودی رہندے سن اے اسلام دے ظہور تو بھی پہلے دی گل اے عیسیٰ پاک نبی دی آمد تو بھی پہلے دی گل ہے اس علاقے دے وچ یہودی آباد سن اے بستی نہ صرف بستی سی بلکہ اتنے بڑا سارا ایک شہر بن گیا آبادیاں بن گئیاں پھر او دے نال انہاں قلعہ بنایا ہے قلعہ بنا کے او دے وچ پورا شہر بسایا ہے تے اسی طرح نال ہن اے روے بندہ سمندر دے کنارے تے مچھیاں کھان دا عاشق نہ بنے کہ میں ممکن ہے ہن جیسے لے اور مچھلیاں کھان دے عاشق بنے ہن کیا بندا ہے تانوں پتہ ہے اج تساں وی شکار واسطے جاؤ تے شکار دے اوتے مچھی پکڑن جاؤ جال لاؤندے جے کنڈیاں پاؤندے جے محنت کردے جے مشقت کردے جے ساری دیہاڑی کھپن تو بعد کلو 2 کلو ملے یا من 2 من ملے تواڈے نصیب دی گل کدی مچھلی چل کے مچھلی چل کے تیرے ہاتھ نہیں آؤندی انہوں پکڑنا پیندا ہے اے سمندر دے کنارے انہاں بیڑیاں بناونیاں سمندر وچ جانا مچھلیاں پکڑنا لیکن سمندر دے ڈونگے پانی انہاں وچ مچھلیاں ہاتھ نہ آنا ہن پروردگار جل شانہ نے فرمایا امتحان لیندا ہے مالک سونا رب سونے نے فرمایا سی کہ ہفتے دے دن انہاں دے نبی تے وحی آئی فرمایا ہفتے دا دن تواڈے اوتے مچھلی دا شکار کرنا تے کھانا حرام او تساں مچھلی پکڑ نہیں سکدے کھا نہیں سکدے جس نے ہفتے دی دیار شکار کرن تو منع کیتا گیا وے ہن ادھر ویکھ تینوں پتہ ہے جے ہر جار کسے نو اپنی جان پیاری ہے اے ہوئی پرندے چڑیاں تے فلاں فلاں پرندے اے جتھے ویکھدے نے ساڈی جان نو خطرہ کوئی نہیں جڑے ویلے ویکھدے نے جان نو خطرہ کوئی نہیں اس ویلے موجاں نال کھاندے نے پیندے نے چگدے نے اٹھدے نے بیندے نے اڑدے نے لیکن جتھے ویکھن شکاری بیٹھا ہے اوتھوں ہر کوئی اپنی جان بچا کے نکل جاندا ہے جدوں مولا سونے حکم فرمایا ہفتے دے دیاں تساں مچھی دا شکار نہیں کرنا اس لیے ہن یہ سارے لوگ انہاں شکار بند کر دتا اپنے نبی دی تابعداری وچ رب دی فرما برداری وچ انہاں منع کر دتا مچھی دا شکار نہیں کرنا ہن پورا ہفتہ مچھی شکار ہون تو ڈردی سی لیکن ہفتے والے دیار انہوں پتہ ہوندا سی اج کسے بھی پکڑن آونا یہ تابعداروں کی بات ہے وہ تابعدار لوگ وہ انج کر دے سن وہ ہفتے والے دیار سمندر جانا ہی چھوڑ دیتا کیوں اس واسطے کہ وہ جان دے سن اج دی دیار اسا مچھلی نہیں پکڑنی ہن جیسے نے انج محنت کرن پورا ہفتہ کھپن سمندر وچوں مچھی کسے دے ہاتھ آوے تے کسے دے نہ آوے لیکن ہفتے والے دیار اتوں منہ کڈ کڈ کے تے چھالا مار مار کے بھی کھاوے تاکہ انہاں نوں جا کے جناب علی دل وچ لالچ پوے مولا سونا آزمائش کردا ہے ہن جس لے آزمائش دا موقع آیا ہے اس لے مولا سونے دی طرفوں مچھیاں آ گئیاں ہن انہاں وچوں ایک بندہ وہ سب تو پہلے او مجرم بنیا ہے اس جرم کیتا ہے کیا مطلب ہے انہوں رن کہن لگی مینوں اج مچھی چاہیے جتھوں مرضی لیا تے جویں مرضی لیا اس آکھیا اج تے نہیں ملدی سویر لیا دے سا اج ہفتہ ہے جدوں اے خیال
خیال کیتا بھئی ہفتے والے دن تے پکڑ نہیں سکدا ہن اودے دل وچ اودے نفس وچ شیطان فتنہ پایا ہے جو کل تے مچھی پکڑی جڑی نہیں اج اُتے آئی پھر دی ہے لہذا اس کیا کیتا ہے سمندر دے نال ایک خالی تے نیوی جگہ تے اس نے ٹویا ماریا ہے اودے ول پانی دی ایک نالی کھول دتی ایک وڈی ساری کھالی بنا دتی او کھالی وچ مچھیاں بھی نالے آ گئیاں او ٹویا پانی دا بھریا گیا وے نالی مگروں بند چکیتا ہے واپس مڑیا گھر گیا جدوں گھر گیا ہن ہفتے دی دیار گزر گئی رات گزر گئی اتوار دی صبح آ گئی جدوں اتوار دی صبح نو او دوڑیا آیا ہن تے ہاتھ نال ہی پکڑ سکدا سی کیونکہ راتی مچھلیاں دا واپس مڑن دا رستہ بند رب کی نافرمانی کی اور اس کے ساتھ اس نے ہیلا کیا بنایا کہنے لگا میں نے کون سا ہفتے کو شکار کیا میں تو اتوار کو پکڑ کے لایا ہوں اتوار میں تو جائز ہے حرام کوئی نہیں اتوار میں تو حلال ہے کہ میں کہہ سکتے لو جی مولوی صاحب میں تو اتوار میں پھڑی ہفتے میں تو پھڑی نہیں لے کے آ گیا گھر جی میں ہونے والے بلی بھی کہہ چھڑ دے رہے نا مولوی صاحب جی میں کدوں سود کھادا میں تے پروفٹ لیندے ہاں نا مرادا سود تے پروفٹ کہن دے وچ کوئی فرق پہ جانا یہ تے وہی مثال ہے بے سور دا نام ہک کے سور تے دوسرے پاسوں نا چا رکھو شکاری تے ہون کی وہ سور بدل جا سکتا سور شکار تے کرتا ہوں انہوں سور آکھو یا وہ شکاری آکھو دی حقیقت بدلن والی اور سود کو سود بولو یا پروفٹ بولو اس کی حقیقت بدلنے والی نہیں ہے یہ حقیقت میں حرام تھا حرام ہے حرام رہے گا پر افسوس جیسے ایسا خود بچنا نہیں سیکھیا اس تو محفوظ ہونا نہیں سیکھیا حلال کھاون دا شوق نہیں رہا بس جویں آوے آنا چاہیے کافراں نال یاریاں پا کے کافراں کولے اٹھ بیٹھ کے دماغ ایڈا خراب ہویا ہے کہندا بس ملنا چاہیے میری عیاشی پوری ہوے بھاویں جتھوں آوے بھاویں جناب او میری بیٹی جا کے سکولے پڑھے تعلیم لوے اس تو بعد دفتر جاوے دفتر وچ جا کے کما کے لے آوے بھاویں جناب علی ہو عزت فروشی دا دھندا کرے بھاویں او ٹک ٹاک تے چڑھے تے چڑھ کے کما کے لے آوے ہر صورت وچ پیسہ عارف کھڑی رو میں کشمیر فرماؤں دے عزتاں ویچ کے ایشا کر دے تے کی انہونی ہوئی عزتاں ویچ کے ایشا کر دے انہونی ہوئی او کنجر ذاتی انہاں دیارو او غیرت جناں دی موئی او کنجر ذاتی انہاں دیارو تے غیرت جناں دی کنجر عمل نال بندا کوئی برادری نہیں ہوندی عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری پیسہ آوے جویں تیویں آوے وہ یہی سوچ بڑھ گئی لہذا شریعت چو بہانے لبنے شروع کر دیتے مولوی صاحب ویکھتے صحیح ہن جے بی بی دا علاج کرنا ہوے تے
کو بی پی ڈاکٹر ہونی چاہیے مولوی صاحب ویکھتے صحیح جے بی پی جرم کرے تے اونوں پکڑن واسطے تے قیدی بناون واسطے بی پی پولیس والی ہونی چاہیے او مولوی صاحب ویکھتے صحیح ایتھے فلانی لوڑ پے گئی اوتھے فلانی لوڑ پے گئی او فلانی لوڑ او یہ خبردار یہ ہیلے بہانے تلاش کرنا چھوڑ جیڑی شے نو رب حرام فرمایا ہے اونے حرام ہی رہنا ہے تیرے ہیلیاں نال حلال کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی نعرہ ہم نے رسول اللہ کا لگایا اسلام کا لگایا شکل میں نے مولویوں والی بنا لی پگڑی میں نے مولویوں والی رکھ لی سارا کچھ میں نے مولویوں والا کر لیا لیکن کام کیا کر رہا ہوں وہ امت رسول کا دین لوٹنے کا کام عقیدہ لوٹنے کا کام ایمان لوٹنے کا کام یہی کام اب میں اپنا نام لے رہا ہوں ظاہر بات ہے اگر کسی کی شخصیت کا نام لوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے اب کریں کیا دین سمجھانے کے لیے خود کو ہی پیش کرنا پڑتا ہے اور ادھر دیکھو جب ہم اپنی عزت کو مٹاتے ہیں تو اس کی عزت بناتے ہیں وہ عزتوں والی ذات جانتی ہے کہ یہ کون میرے لیے کیا کر رہا ہے مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا بس وہ جانتا ہے بس وہی راضی ہو جائے میرے لیے کافی ہے ادھر تک نہ ذرا میرے مسلمان بھراوو ہن جیسے لے شکل مولویاں والی لباس مولویاں والا پگڑی مولویاں والی ہن عوام تے ویکھنا وہ نہ آکھنا بھئی او ساڈا راہبر تے رہنما ہے اگلے ہر سال کوئی نواں بت بنایا ہے شخصی بت کبھی مرزا بنتا ہے کبھی دوسرا مرزا بنتا ہے کبھی فلانی جماعت کے نام پر بد مذہبوں کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی کبھی فلانی جماعت کھڑی ہو گئی کبھی فلانی جماعت کھڑی ہو گئی وہ یہ روز بت بنانے والے وہ آزر جو پیچھے بیٹھے ہیں جن کو خفیہ ہاتھ کہا جاتا ہے جن کو خلائی مخلوق کہا جاتا ہے یہ روز نئے نئے بت بنا کے تمہارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ ان کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح اپنی گندگی صاف کرنے کے بعد اٹھا کے اروڑی پہ پھینک دیں یہی ان کا کام ہے وہ میرے بھائی اور تو اپنے دین ایمان کی فکر کر تو اپنی آخرت کی فکر کر یہ کس پنگے میں پڑ رہا ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے جی دنیا کے ساتھ دین دین کے ساتھ دنیا اور بھائی خبردار یہ دین تمہیں دنیا بتانے کے لیے آیا ہے اس دین کے پیچھے چل تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی تیری آخرت بھی کامیاب کون سا نیا آ گیا ہے جو تمہیں دنیا بتانے آیا ہے یہ دین کس لیے آیا ہے اگر دنیا تو نے کافر سے لینی ہے انگریزوں سے لینی ہے یہود نصارہ سے لینی ہے تو مجھے بتاؤ یہ قرآن اور دین اسلام کس لیے آیا ہے جی دین مذہب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے اپنے گھر میں رکھے باہر دین کی بات لے کر نہ آنا اسی نعرے نے تو برباد کیا پوری امت کو لیکن حال بھی قوم اتھے ہی کھڑی ہے اور ستیاں رواں تھوڑا یا شیر اتا چکو اکھا کھولو ادھر میں تو ضمیر جگاؤں بیٹھا یہ آنکھیں بند کرنے سے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر سکون کی نیند آ جائے لیکن یہ دل میں بات میری نقش کر لو یہاں پر باری باری سب کی باری ایک پاشا رگڑیندہ ہے پھر دوسرا پاشا رگڑیندہ ہے پھر تیسرا پاشا رگڑیندہ ہے کوئی معافی کسے آستے یہ تفریق اور پھوٹ انہیں جچتی ہے ایک پاسے آڑے انو آکھا تو دوسرے آڑے انو چھتر جے سڑے انو آدھی لائن چلا لیا تو اور سڑے پہلے دیواری جے سڑے اے دی وہ کی آخ دیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہاں جے سڑے اے دی خدمت ہو گئی تو پھر تیسرے دیواری یہاں پر باری باری کیونکہ یہ نظام وہ جو یہودی جس کا موجد اور بانی ہو ایمانداری سے بتانا یہ اسلام اور مسلمانوں کا بھلا کر سکتا ہے یہ کسی صورت ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا میرے بھائی
گل نو نتیجہ لے جانا تھا کہ زیادہ دیر تھوڑا سر نہ کھاواں حضور دا فرمان مبارک یہ اونی دیر تقریر سناؤ جینی دیر اگلے سن دیاں اکتا مننا جے اکتا جاون تو پھر تقریر کا دی ہائے 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 خدا دی قسم و مسلمانہ جے میں دے اسی غلام تے گولے بنے پے ہیں جیسے ساڑے ملک دے سربراہ وہ کافر نو جا کے سلوٹ مارن تے سانو مسلمانہ نو بوٹ مارن جیسے اساں ایڈی کمینے تے ذلیل بنے پے ہیں ایمانداری دے نال دس اج 3 ارب تو زیادہ دنیا وچ مسلمان ہیں تے پھر بھی اساں ذلیل ہیں وہ سڑے 313 بدر اچ ٹرے سن آخر کوئی فرق تو ہے نہ وہ 313 تھے آج ہم 3 ارب سے زیادہ ہیں اس کے باوجود پوری دنیا میں چھتر کھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے یہ اللہ کے کلام کی بات میں بتا کے آپ کو نتیجے تک لاتا ہوں ذرا توجہ ہے تو بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ حضرت ابن عباس فرماؤں دے فرمایا ایلیا دے علاقے وچ یہودی رہن والے جیسے انہاں نے او جزی کڈھی او تعویل کیتی انہاں نے بہانہ بنایا ٹویا کھٹ کے او دے وچ مچھیاں قید کر لیاں پچھوں بند کیتا ہفتے نو نہیں پکڑیاں پانی وچ ہی پھردیاں نے لیکن اتوار نو آیا انہیں پکڑی انہیں پکڑ کے بنا لئی جیسے بنائی تے موجاں ماریاں کھادیاں رج رج مچھلیاں کھادیاں تے رناں نو کھوائیاں نتیجہ کی ان گوانڈیاں تک خوشبو پہنچی او پچھڑ آ گئے کون بھاوے مٹھا رکھ لیکن گل سمجھ آوے او جیسے گوانڈی پوچھن آیا کہن لگیا یار او مچھی دی بو پئی آوندی ہے لگدا ہے تینوں لب گئی آخر کیویں پکڑی ساڈے ہاتھ تے نہیں آوندی کہن لگیا دسنا ہیلا کیتا ہے لیکن دسنا واں پر خبردار اگاں گل نہ کری انہیں وہ ہیلا دسیا جو ہفتے نو ٹویا کھٹ کے من نہ پیایا سا پاسے پانی اچ تے اتوار نو جا کے پھڑ لے آیا ہن دوسرا بھی شروع ہو گیا وہ دوسرے دے گھروں خوشبو گوانڈیاں لگئی تے تیسرا تیسرے تو چوتھا چوتھے تو پنجواں پنجویں تو ستواں اٹھی آبادی وہ ساری انج دے ہیلے کرن لگ پئی وہ ہفتے نو ٹویا کھٹن تے مچھیاں قید کرن اتوار نو جا کے پکڑن تے بھن بھن کے تل تل کے کھاون تے موجاں مناون ہن باقی جڑا ادھ رہ گیا سی وہ ادھ دے وی 2 حصے بن گئے ایک حصہ انہاں لوکاں دا او جڑے او منع کردے سن او کہندے سن خبردار رب دا عذاب پہ جانا جے او نہ کرو او بچ جاؤ او ہٹ جاؤ لیکن دوسرے او کہندے سن انہاں نوں نہ روکو رب دا عذاب انہاں تے پہ جانا ہے ہن اے عذاب دے لائق بن گئے نے انہاں نوں روک کے انہاں نوں اپنے موقع دے واسطے لاؤنا ہے لہذا انہیں 2 طبقے یعنی ادھ ایک پاسے رہ گیا ادھ دوسرے پاسے ایک ہفتے دا دیار آیا ہے وہ سارا وہ ادھ دا ادھ وہ شہر نکلے آئے سمندر ال ٹر گئے ہر کسی اپنے نکے نکے ٹوئے بنائے تاکہ مچھی قید ہو جاوے او دے وچ پانی چھوڑیا پچھوں ڈوبا کیتا مچھی تر کے گزر گئی انہاں بانگ چکیتا جدوں شام ہوئی تو واپس آ گئے انہاں آکھیا اج تے پکڑی نہیں ہن کل ہی پکڑا گے جدوں پکڑ کے آ گئے اس نے واپس آن والے انہاں ویکھیا یہ اجتماعی برائی ہو رہی تھی یہ گناہ مل کے کیا جا رہا تھا یہ برائی پر آدھی قوم کھڑی ہو گئی لہذا انہاں ویکھیا اور باقی دے ادھے لوگ رستے وچ کھڑے ہو گئے وہ کہن لگے ہن اساں شہر نہیں بننا کیوں انہاں عذاب خریدن والا کام کیتا ہے تے عذاب پینا ہی پینا دوسرے ادھڑے وہ کہن لگے تسا جو آکھیا ٹھیک آکھیا یہ عذاب دے مستحق نے اساں انہاں اگوں دل دی بھی کند کڈ لئی تے قلعے دی کند چوں نہ ویسے ہی چلے جانا اساں دل دی بھی کند کڈی ہن اوتھے انہاں کیا کیتا میرے ال توجہ انہاں ویکھیا برادری دے لوگ
جی عذاب دے لائق بن چکے نے تے کوئی برادری نہیں، رشتہ دار، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، کوئی بھی ہو، انہوں نے رشتے نہیں دیکھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ رب کا تابعدار کون کھڑا ہے اور رب کا نافرمان کون کھڑا ہے۔ انہاں کند دل دی جیسے کڈیے تے کنہ نال کڈیے، جیڑا بھی نافرمان بن گیا ہے، بھاویں او دوست سی، یار سی یا رشتہ دار سی، انہاں آکھیا نا ساڈا رشتہ صرف انہاں نال ہے جدا رشتہ تے تعلق اپنے وحدہ لا شریک مولا دے نال اطاعت والا رشتہ ہے۔ نتیجہ کی انہاں رات گھروں میں گھر گزاری، جیسے لے سویر ہوئی انہاں دروازہ رات قلعے دا بند کر لیا، جدو سویر ہوئی انہاں جا بوئے کھڑکائے، دروازے کھڑکائے، آوازاں دیتیاں، لیکن کوئی کنڈا۔ آخر جنگل چ گئے، انہاں سیڑھیاں بنائیاں، سیڑھیاں بنا کے وہ واپس آئے تے دیواراں خلے دیاں اونچیاں اونچیاں بنیاں سان، انہاں دیواراں دے نال سیڑھیاں لائیاں، اتے چڑھ کے جدوں نظر ماری او ہر گھر دے وچی او لوکی باندر بنے پھر دے سان، او بندے بھی باندر بن گئے، بڑھیاں بھی بندرا بن گئیاں۔ اسی حال جدوں نہ اندر وڑ کے کنڈا کھولیا ہے، انہوں سارے داخل ہوئے۔ او جڑا باندر عورت یا مرد ہوندا سی، او ویکھدا سی میرا فلانا رشتہ دار آیا ہے، او اونوں پہچاندا سی، لیکن ایتھے باندراں دیاں شکلاں اکو نال دیاں، جڑے انسان سن او باندر تے باندریاں پہچان نہیں سن سکدے، جو کیڑی میری بٹی لگی ودی ہے، کیڑا میرا جناب بھرا لگا پھردا ہے، کیڑا میرا باپ ہے، کیڑا میرا رشتہ دار، کیڑا میرا سجن یار۔ وہ سجنا یاراں باندراں نے انہاں دے قریب ہونا، لیکن انہاں کہنا پیچھے ہٹ جاؤ، ساڈی تواڈے نال کوئی رشتہ داری نہیں۔ جدوں ویکھیا رب دا عذاب پہ گیا وے، ہن اسے لے او سارے کناں نو ہاتھ لاؤندے، او توبہ کر دے، انہاں قلعے دے وچوں باہر نکل گئے، انہاں آکھیا رب دا عذاب تے پہ گیا ہے، اساں تواڈے نال رل کے کیوں نکھریے، کیوں عذاب وچ مریے، لہذا اج تو بعد ساڈا تواڈا تعلق ختم۔ تساں اپنے گھر تے اسی اپنے راہ باہر نکلے، انہاں اوویں دروازہ بند کر دیتا۔ جیسے 3 دن گزرے تے 3 دنوں تو بعد ویکھیا وہ سارے رب دے عذاب وچ 3 دن بندر بن کے تے اس تو بعد مر گئے۔ وہ پوری باندراں دی بستی بن گئی، جڑے مر گئے رب تعالی دے عذاب وچ اسی طرح ذلیل ہو گئے۔ اے یہودی جڑے اس بستی وچ رہن والے بچ گئے، جڑے تابع دار سن، جدوں بچ گئے تے اس ویلے انہاں آکھیا اے بھوریاں دی بستی چھڈو، انہاں دے کول جو زمین جائیداد مال متاع جو کاروبار جتنا کچھ اندر پیا سی، انہاں آکھیا لعنت بھیجو، رب دا عذاب کیوں لیندے ہو، چھوڑو۔ آج ہم نے کیا کیا؟ سارے جہان دا عیاش ہے تے میرا یار ہے، بدماش ہے تے میرا رشتہ دار ہے، زانی ہے قرابت دار ہے۔ جی برادری تو سوا گزارا نہیں شاہ جی، کسی دی عزت لٹی ہوں گا یہ جی میرا قریبی ہے۔ اور جب رسول اللہ کی شریعت کا مذاق بنا رہا تھا، اس وقت تمہیں خدا رسول کی شریعت کا حیا نہیں آیا، اس کی غیرت نہیں آئی۔ افسوس، سال میں 1 مرتبہ تمہیں مولویوں نے میلاد کرنا تو سکھایا، لیکن پورا سال اپنے تن پر یہ دین اسلام نافذ کرنا نہ سکھایا۔ نتیجہ کیا؟ آج نعرے لگتے ہیں کہ میں ملک پر اسلام نافذ کروں گا۔ او بھائی، اسلام پہلے تن پہ نافذ کیا جاتا ہے، پھر وطن پہ نافذ کیا جاتا ہے۔ جب تک قوم کے تن پر اسلام نافذ نہ ہو، خالی نعروں کے ساتھ تم کبھی وطن پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ یہی ہماری کمزوری ہے، یہی کمی ہے۔
ہم نے کیا کیا؟ بدکاروں کے ساتھ یاریاں، رشتہ داریاں، عیاشوں کے ساتھ، بے ایمانوں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ، وہ جمہوریت کے محافظوں کے ساتھ، جمہوریت کے حکمرانوں کے ساتھ، یہودی نظام کے متحدین کے ساتھ جب ہم نے اپنی یاریاں، وہ صرف ان کے ساتھ کیا، خود یہودیوں سے یاریاں، عیسائیوں سے یاریاں، مشرکوں سے یاریاں، بت پرستوں سے یاریاں، بت متوں سے یاریاں، سکھوں سے یاریاں، اور پوری دنیا کے کافروں سے یاریاں، صرف مسلمان کے ساتھ غداریاں، مکاریاں، عیاشیاں یہ کرتے رہے تو نتیجہ کیا ہے؟ آج کبھی حکمران کی صورت میں عذاب آتا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں عذاب آتا ہے، کبھی سیلابوں کی صورت میں عذاب آتا ہے، اور کبھی پتھر برسنے سے عذاب آتا ہے، کبھی اولے پڑنے سے عذاب آتا ہے، اور کبھی کسی صورت میں یہ رب کے عذاب پڑتے ہیں۔ پر افسوس ہم نے اپنے خدا کی تابعداری نہ سیکھی، ہم نے نافرمانوں سے اپنا منہ نہ موڑا، اور تم سے وہ اسلام والے یہودی اچھے تھے جنہوں نے اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اور تم تو امت رسول ہو، سب نبیوں کے امام، نبی کی امت ہو، اور تم نے بھی کاش فساق فجار کو چھوڑا ہوتا، بدکاروں، عیاشوں، بدماشوں اور کفر کی تعلیم و نظام کے ساتھ اتحاد رکھنے والوں کو چھوڑ دیا ہوتا، تو آج نہ امت مسلمہ کا یہ حال ہوتا، نہ یہ رونے ہمیں رونے پڑتے۔ جب خود اپنے ہی ہاتھوں سے مٹا دیا اپنا آشیانہ، تو اب پوچھتے ہو جرم کس کا ہے؟ قلندر اقبال فرماؤں کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ او مسلمانوں، میں بات ختم کرنے کے لیے آخری سوال کی طرف آتا ہوں، وہ تمہیں پوچھتا ہوں اور اسی سوال پہ چھوڑ جاؤں گا۔ ایمانداری سے بتانا، اور تمہارے مومنین آبا و اجداد نے یہ تمہیں ٹک ٹاکیں وراثت میں دی ہیں، اور یہ تمہیں ناچ گانے، ڈانس اور مجرے کیا یہ وراثت میں دیے ہیں؟ تمہارے بچوں کے سکول میں پی ٹی شو، مینا بازار، اور اس پر قوم اور قبیلے کو نہ دیکھے بغیر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ سید کی بیٹی آئی ہے، کسی چشتی کی بیٹی آئی ہے، کسی قادری کی بیٹی آئی ہے، کسی سہروردی کی بیٹی یا بیٹا آیا، وہ یہ دیکھتے ہیں ہاں آ گئے ہو نا، کوئی بات نہیں، آ جاؤ، اب ناچنا سکھانا ہمارا کام ہے، ڈانس کروانا ہمارا کام ہے، اب تمہیں جتنا برائی ہے پہلے برائی سے شروع کریں گے اور کفر تک لے جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اگر تم عیسائی نہ بنے، یہودی نہ بنے، مشرک نہ بنے، بت پرست نہ بنے، سکھ اور ہندو نہ بنے، لیکن یہ گارنٹی ضرور دیتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں رہو گے، اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں رہو گے۔ آج کیا ہے؟ کیا یہ داڑھی موننا ہمارے اسلاف و اخلاف نے دیا تھا؟ کیا یہ سود خوریاں، کیا یہ برائیاں، کیا یہ عیاشیاں ساری رات اور فلموں اور ڈراموں میں گزارنا، ساری رات تماش بینیوں میں گزارنا، ساری رات یہ ٹچ موبائلوں پر اپنی نظریں لگاتے ہوئے اور امت کی بربادی کا نہ سوچنا، غزہ والے مرتے ہیں مر جائیں، فلسطین والے مرتے ہیں مر جائیں، شام والے تڑپتے ہیں تڑپ جائیں، عراق والے تڑپتے ہیں تڑپ جائیں، افغان مرتے ہیں مر جائیں، مصر والے مرتے ہیں مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں، کشمیر میں مرے، چیچنیا میں مرے، بوسنیا میں مرے یا تمہارے برما میں مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تجھے تیری 3 گھنٹے کی فلم چاہیے، 6 گھنٹے کا میچ چاہیے، تیری عیاشی کا سامان چاہیے، تیری فحاشی کے لیے رنڈیاں عام چاہیے، چکلے ہر شہر میں چاہیے، ایک
غیرتی اور بے حیائی کے لیے ہر راستہ کھلا ہونا چاہیے. بس اسی کی طلب میں پھرتے ہو دنیا میں زندگی گزارو. کیا تمہارے بڑوں نے یہ کیا تھا؟ وہ سیانے کہندے نے نواں جمن والا پتر یا دھی نانکیاں تے جاندے نے یا دادکیاں تے. او دا نقش نے او دا چال ڈھال او دا طور طریقہ او دا طرز کلام یا ابے ارگا چاچے ارگا دادے ارگا یا اماں ارگا نانے ارگا نانی ارگا. ایمان نال دسنا فرید بابا ہے, حجویری بابا ہے, کوٹ مٹھن والا بابا ہے, پیر سیال بابا ہے, گولڑے والا بابا ہے, تو ان کی اولاد اگر ہم ہیں تو مجھے بتاؤ او ہم اپنے ننیال والوں جیسے ہیں یا ددیال والوں جیسے؟ او ننیال بھی اسلام والا, ددیال بھی اسلام والا, یہ ہم انگریزوں جیسے کافروں جیسے عیاشوں اور مکاروں جیسے کیوں بن گئے؟ یہ تمہارا دین ایمان خریدنے کے لیے ملت اسلامیہ کا آخری حاکم اسلامی, آخری سلطان الاسلام, جدا مشہور جملہ ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہے. اسلام دے شہر تے گل مکون لگیا وا. ساڈا ٹیپو سلطان جیسے لے ایسٹ انڈیا کمپنی والے انہاں دا طریقہ کیا سی؟ او پہلے لوکاں نو ورگلاوندے سن, اپنیاں میماں تے گوڑیاں بھی کھا کے انہاں دا دل خراب کردے سن, انہاں دا ضمیر خریددے سن, انہاں نو مال دنیا بھی کھا کے انہاں نو لالچی بناوندے سن. جے کوئی لالچ نہ آوے پھر خوف بھی کھاوندے سن, اپنے اسلحے تے اپنی طاقت بھی کھاوندے سن. جے کوئی تو خوف دے وچ بھی نہ ڈرے او سڑے انہاں وچ گدار چھوڑ کے میر جعفر ورگے تے میر صادق ورگے پھر انہاں نو او ختم کرن دا منصوبہ بناوندے سن. ہن او ابتدا سی جتھے لالچ دیون دا ویلا سی, انہاں ٹیپو نو دعوت دتی. وزیر یار کہن لگے او ٹیپو چھوڑ انج کر, انہاں انگریزاں دی دعوت کی کھانی, انہاں کولے نہ جا. او کہن لگیا انگریز ہر پاسے قابض ہو گئے نے, انہوں نے جناب مغلیہ حکومت ختم کر دیتی, پورے ہند تے قبضہ مار کے بیٹھے, صرف سادہ علاقہ تے ساڈی سلطنت باقی ہے. لیکن پھر بھی وہ انگریز دا نظام, انگریز دا لانتی فوج تے انہوں دے اسلحے تے ٹینک, وہ اے نہ سمجھے جو ٹیپو ڈر گیا ہے, ٹیپو مردہ تے مر جاوے گا, لیکن اسلام دا روب انہاں کافراں دے دل وچ بٹھا کے آوے گا. دعوت کھان دا ارادہ کیتا ہے. جیسے ٹیپو سلطان ٹری ہے دعوت تے اوتھے گیا ہے صرف اسلام دی شان و شوکت وکھاون واسطے. ہن اگوں کیا ہویا ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی دا جڑا بڑا گورنر جنرل سی او نامراد نے اونے بٹھایا, استقبال کیتا ہے, اچھے طریقے نال ملیا ہے. تے ملن تو بعد کہن لگیا مینوں ذرا کم ہے, تساں ایتھے بیٹھو تے تواڈے واسطے کھانا لایا جاندا ہے, تواڈے واسطے انتظام کیتا جاندا ہے, لہذا تساں بیٹھو تے میں آنا وا. انہیں باہر جا کے اپنی برطانیہ دیاں گوریاں میماں جڑیاں اتھوں لے کے آئے سن سلطانہ بادشاہاں تے حاکماں دے وہ ایمان برباد کرنے واسطے, ہن انہاں گوریاں میماں نو کہن لگیا انگریز جاؤ اندر جا کے او تساں ٹیپو دا دل بہلاو, انہوں اپنے المائل کرو, اپنا عاشق بناو, تاکہ ٹیپو او تہاڈا عاشق بن کے اسلام دا دفاع چھوڑ دے. توجہ ہے, ویکھیا ہے سردی نال ٹھر پئے ہو یا عشق رسول دی گرمی نال گرم ہو گئے ہو. 5-7 ہاتھ اٹھن تے باقی تھلے رمن, خیر ہے جیندے تے بیٹھے ہو.
گل مکن نو آ گئی ٹیپو جیسے بیٹھا ہے تے ہون انہاں میماں بھیجیاں میماں آئیاں تے ٹیپو رب دے قرآن دا حکم جڑا سنیا سی پاک نبی دا فرمان نبی دا دین اسلام علماء دی زبان چوں رب سونے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اے حبیب مومن مردوں کو فرما دیجئے یہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں شرمگاہوں کو بچا کے رکھیں بس ٹیپو قرآن دا خیال دل چ لے آندا ہے نظر نیوی چکیتی ہے ہن گوریاں میماں آئیاں آن کے انہاں نے بھانڈے رکھے برتن رکھے کھانا رکھیا ہر شے رکھ لئی لیکن ٹیپو ادھر اکھ چک کے ویکھدا ہی نہیں او باہر نکلیاں تے اپنے جنرل گورنر نو کہن لگیاں ظالما او تے ساڈے ال ویکھدا ہی نہیں اونے آکھا تے تانوں لندن چ لے آندا کہ واسطے چلو جڑے کام آئیاں جے کرو بھویں تن دے کپڑے لامنے کیوں نہ پے جان ہر صورت وچ ٹیپو نو اپنے ال مائل کرو ہن او امریکہ ہن او برطانیہ دیاں رنڈیاں انہاں نے اپنے تن دا لباس اتارنا شروع کیتا نال ٹیپو نو دعوت دین کوئی ہاتھ لاوے کوئی زبان نال بھلاوے لیکن ٹیپو نظر نیوی کر کے زمین وچ گڈ کے بیٹھا ہے کسی دی جرت نہیں کہ رب دے حکم دی تابعداری تو ہٹا کے تے ٹیپو دی نظر کسے کنجری ال اٹھا دے آخر مرد سی کوئی یہ نہ سوچتا کہ شاید ٹیپو میں نظام شہوت نہیں تھا لیکن کیویں اپنے آپ نو بچایا ہے اپنی تلوار پکڑی تھلوں میان نو ہاتھ رکھیا اتوں دستی بار کھچی ہاتھ پین دی تھان تلوار دی ننگی کر لئی تے کھبے ہاتھ وچ انج خدا دا شیر تلوار پھڑ کے بیٹھا ہے جیسے اونا دے شہوانی جملے تے جیسے اونا دیاں شہوانی عادتاں دماغ دی توجہ نو اپنے ال کھچن لگ دیاں خدا دا شیر ننگی تلوار تے ہاتھ نپ دیندا ہے او ہاتھ نو زخم لگدا ہے درد ہوندی ہے توجہ لوٹ آوندی ہے حتیٰ کہ ٹیپو دے ہاتھ چوں خون نکل کے تلوار دا میان خون نال بھر گیا لیکن ٹیپو نظر اٹھا کے دیکھیا قلندر اقبال پچھلی صدی بڑی غیرت اس قوم دی جگائی لیکن افسوس قلندر اقبال فرماؤندا ہے اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو معجزہ تیری رگوں میں تھا حمیت کا لہو معجزہ تیری رگوں میں تھا حمیت کا لہو تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ اٹھ بیدار ہو لب پہ پھر اللہ اکبر ہاتھ میں تلوار ہو لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم پولیس والوں کو مار اور وہ تجھے ماریں اور میں یہ کہتا ہوں کہ لب پہ اللہ اکبر تو آتی تبھی ہے جب تن پر اسلام نافذ ہو جاتا ہے پہلے اسلام نافذ کرنا سیکھ اپنے تن پر اور اگر میں اپنے تن پر نافذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اتنے بڑے ملک پر نافذ کرنے کی طاقت کیا رکھوں گا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے وچ 2 سال پہلے مدینے وچ صرف تن تے نافذ کرنا اسلام سکھایا ہے جدو تن تے نافذ کرن والا وہ 313 جڑیا ہے انہاں کئیاں جڑیاں دے وچوں صرف 313 نو نال لے کے نکلے نے زیادہ بھی نہیں رب سونے نے کفر مغلوب کر دیتا ہے اسلام غالب کر دیتا ہے اور تو بھی تن پر اسلام نافذ کرنے والا بن فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری
نصرت کو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ اپنے تن پر اسلام نافذ کر، اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تو رکھ۔ پھر دیکھنا تیری نصرت اور مدد کے لیے کون کون کیسے کیسے آتا ہے۔ ادھر دیکھ میری بات ختم ہو رہی ہے اور سوال پھر سے میں زندہ کر رہا ہوں۔ اور ادھر دیکھو مسلمانوں، ٹیپو غیرت مند تھا، اپنے ہاتھ کو کاٹ کر اپنے ہاتھ کے خون سے اس نے تلوار کا میان بھر دیا، لیکن پرائی عورت تل نظر چک کے ویکھن گوارا تے آپا کیا کیتا ہے؟ حلال دی روزی کمائی، کسی نے جا کے دیہڑیاں کیتیاں، مزدوریاں کیتاں، کسی وائیاں کیتیاں، جتیاں کیتیاں، سپاں دیاں سریاں لتاڑ کے سردیاں دیاں راتاں تے گرمیاں دے دن محنت کیتی، تے جدوں کما کے لے آندا ہے تے ہون 40 انچ دی LCD لین واسطے تے LED لین واسطے ٹر گیا ہے، روپیہ 60,000 اوتھے دے آیا، ٹچ موبائل لین واسطے روپیہ 50,000 لاکھ روپیہ اوتھے لا آیا ہے، تے او حلال دی کمائی نو لا کے آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کنجری وڈی ویکھنی ہے تے کنجری ہر ویلے ویکھنی ہے۔ میری بات اگر غلط ہو تو مجھے واپس کر دو، یہ کوئی کھٹے مالٹے تھوڑی ہیں جو کوئی خریدے گا نہیں۔ میں نے اسی لیے کہا ہے اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے، اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے۔ میں نے تو جو تجھے ضرورت کا دین ہے وہ پیش کرنا ہے۔ ہائے ہائے او میرے بھائیو، نتیجہ کی ساڈے وڈکیاں نے سانو دین دتا، حیا دتی، غیرت دتی، کردار دتا، حلال دی روزی نال پالیا، لیکن افسوس جدوں اسی خود دنیا دے حریص تے لالچی کتے بنے تے اس ویلے آدے وڈکیاں دا راہ اساں چھڈیا ہے، نانکیاں دا راہ بھی اساں چھڈیا تے دادکیاں دا راہ بھی۔ وہ ایمان نال دسو، ایک سید دادا جس دے نانکے پاک رسول دا ویڑا، جس دے دادکے بھی پاک رسول تے پاک علی دا ویڑا، ہن ایمانداری دے نال دس جیسے اویو سید رسول اللہ دے دین دا دشمن بن کے کھڑوتا ہوئے، مخالف بن کے کھڑوتا ہوئے، تیرے بہاول پور دے وچ اسلامیہ یونیورسٹی دے وچ جڑیاں ہزاراں لڑکیاں دا ایک سکینڈل اٹھیا سی تے اگلا نے نپ دیتا، نہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، کوئی کر ڈالے قتل بھی تو چرچا نہیں ہوتا۔ افسوس ہے کہ جب خبر پوری دنیا میں پھیلی، ثبوت پوری دنیا میں پھیلے، وہ ویڈیوز پوری دنیا نے دیکھی، اس کے باوجود انہاں کیا کوڑ 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 تے گل چوتھے دن ختم، لیکن کسی نے اپنی عزت کا خیال کیا، اپنی بیٹی کا خیال کیا، اور اب کا قرآن جسے فرمائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں بیٹھی رہے، اور انگریز کہے نا اس کو گھر سے نکال، ہماری سکول کالج اور یونیورسٹی تک اور اس سے آگے دفتر تک، چاہے پولیس ہو چاہے فوج ہو، ہر محکمے میں ہماری خدمت کے لیے پیش کر۔ افسوس اور تو نے کافر کی مانی، منافق کی مانی، انگریز کی مانی، یہودی کی مانی، اگر نہیں مانی تو اپنے خدا کی نہیں مانی، اپنے رسول کی نہیں۔ میں تمہیں نہیں کہوں گا کہ سکول سے روکتا ہوں، لیکن مولوی کے پاس بیٹی کو بھیج دینا۔ تیری عزت کا صرف تو ہی محافظ ہے۔ اسلام نے محرمین کو محافظ رکھا ہے۔ کسی مولوی تے پیر دے اتے ٹھیکہ نہیں پایا کہ لوکاں دیاں دیاں نو اپنے کولے بٹھاوے، تو پھر جیسے دل کرے اسے لے کے ٹر پوے اگاں تے پیچھاں۔ اور مسلمانوں سیانے بیٹھے جا، میں ایک مسئلہ نکا جا پوچھنا، بی بی حج تے جانا چاہے، مکہ رب گھر، رب دا گھر، کعبۃ اللہ رب تعالیٰ دی قدرت اور شان جلالت دے اظہار علی تھا، مدینہ الرسول رسول اللہ کی بارگاہ جہاں سے دین کا چشمہ پھوٹا تھا، جیسے اس راہ تے جاوے تے محرم تو بغیر جا سکتی، تے جے عورت اتھے رب دے گھرے جاوے
رب فرماوے محرم نو نالے لے کے آ ورنہ نہ آ، رسول دے گھر جاوے رسول فرماون محرم نو نال لے کے آ ورنہ نہ آ، تے مولی دے گھرے جا سکدی ہے، پیر دے گھرے جا سکدی ہے کہ خدا تو بڑا آ گیا یا رسول تو بڑا آ گیا مولی پیر؟ قلندر فرماتا ہے نئے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، وہ محرم ہو یا شوہر ہو یہ مرد ہی صرف نسوانیت زن کی حفاظت کر سکتا ہے، ورنہ یہ روز سکینڈل اٹھتے رہیں گے، ڈرامے ہوتے رہیں گے، جب تک تم دین پر نہیں چلو گے یہی حال رہے گا، ہم ذلیل رہیں گے۔ وہ پہلے اسلام آیا اس نے عورتوں کو گھر میں بٹھایا اور مردوں کے ہاتھوں میں جہاد کی تلوار دے دی۔ کافر نے جب قبضہ مارا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تلوار کو چھپا دو، عورت کو نکال دو۔ اکبر حسین فرماتے ہیں شمشیر و زن کو اب نئے فتنے نئے سانچے میں ڈھالیے، زن کو شمشیر کو چھپائیے، زن کو نکالیے۔ نتیجہ کی آج پوری بربادی ہمارے سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج اگر رب کی بارگاہ میں توبہ نہ کرو گے تو پتہ نہیں کل میں مر جاؤں یا آپ میں سے کوئی زندہ رہے کوئی چلا جائے۔ یہی وقت ہے کہ اس پاک ذات کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں، توبہ کریں، لوٹیں، اپنے گریبانوں میں جھاتی